بے شک اللہ تعالیٰ سے انسان جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی نا امید نہیں کرتا۔ ایسے ہی ایک نبی جسے تاریخ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بار بار ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، اے اللہ مجھے ایسی عزت، ایسا مقام دے جو نہ میرے پہلے کسی کو ملا ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ملے۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کی، آپ علیہ السلام کو کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت عطا کر دی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ انسان، جنات، جانور، پرندے، ہوا اور درخت آپ کے ماتحت تھے۔ آپ علیہ السلام سب کی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا تخت فضا میں اڑا کرتا تھا۔ تمام مخلوقات آپ کے رعب، مرتبے اور عزت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرتی تھی۔ تو ویسے ہی آپ علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے سبا میں ملکہ بلقیس کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے تمام مخلوقات کو اللہ کا ذکر سنا رہے تھے، تو اتنے میں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد نظر آ رہا ہے۔ تمام جانوروں اور پرندوں نے جو دیکھا ہی تھا کہ ہدہد آ پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم اتنی دیر کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں اڑتا ہوا یمن جا پہنچا، جہاں کی حکومت ملکہ بلقیس کے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دیا ہے، لیکن افسوس اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں اور حقوق العباد سے ناواقف ہیں۔ بس جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا، آپ علیہ السلام نے ایک خط تحریر کیا اور کہا، جاؤ اس ملکہ کو میرا خط دو، اس کو کہو کہ وہ اللہ کی توحید کو تسلیم کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لے۔ جیسے ہی وہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ بلقیس تک پہنچا، تو اس نے جیسے ہی اپنے درباریوں کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا، میں سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کا بیٹا، اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتا ہوں، تاکہ تم گمراہی اور ظلم سے دور ہو کر شیطان کے وسوسے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت تک پہنچ سکو، ورنہ تمہارا ہی ظلم تم پر برسے گا۔ ملکہ بلقیس نے اپنے مشیروں اور لوگوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، اے ملکہ، ہمارے پاس نیزے، بھالے، تلواریں اور اتنے لوگ ہیں کہ ہم کسی کے سامنے کیا جھکیں۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر کے رکھا تھا، لیکن ملکہ بلقیس نے کہا کہ مجھے ان کے الفاظ میں صداقت کی خوشبو آ رہی ہے، ان کے قاصد کو خالی بھیجنا ممکن نہیں۔ ملکہ بلقیس نے قیمتی تحائف کے ساتھ اپنے قاصد کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی ان تحائف کو دیکھا، آپ علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، مجھے اس زمین کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے۔ جاؤ اور جا کر اپنی ملکہ بلقیس سے کہہ دو کہ میں تو صرف ان کی ہدایت پر چاہتا ہوں، ان تحفوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ پیغام ملکہ بلقیس تک پہنچا، ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی اس کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا، تو آپ علیہ السلام نے یہ چاہا کہ جب ملکہ بلقیس یہاں پہنچے تو ان سے پہلے ان کا تخت یہاں موجود ہو۔ کون ہے جو جنات میں سے سب سے پہلے یہ کرے گا؟ جنات میں سے ایک جن جس کا نام لیاب تھا، وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں آج کے دن میں ہی تخت بلقیس آپ تک پہنچا دوں گا۔ دوسرا جن کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں کچھ دیر میں ہی ملکہ بلقیس کا تخت آپ تک پہنچا دوں گا۔ اتنے میں ایک انسان اٹھا جو آپ کا وزیر تھا، اس کا نام حضرت اسف برخیہ تھا، اس کے پاس کتاب کا علم بھی تھا۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے، ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ بس جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں بند کی اور ابھی آنکھوں کا کھولنا ہی تھا، تخت آپ علیہ السلام کے سامنے موجود ہو گیا۔ سارے جنات، چرند پرند آصف برخیہ کی تعریف کرنے لگے۔ اتنے میں ملکہ بلقیس بھی آ پہنچی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا تخت اپنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ دیکھا، تو وہ کہنے لگیں، بے شک آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں
اور آپ کی حکومت اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں پر نہیں بلکہ اس دنیا کی ہر خلقت پہ رکھی ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں جس کی عبادت آپ کرتے ہیں وہی حقیقی خالق ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں جس نے آپ کو حکم دیا ہے وہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ یوں ملکہ بلقیس اللہ تعالیٰ کے دین کو تسلیم کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کر چکی۔